والماء والتين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومسجد أسس على التقوى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت کی ایمانی بزرگان بزرگوں دوستوں عزیزائیوں، گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبہ میں مسجد کی عظمت اور شان اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی عظمت اور شان بیان کی گئی تھی. آج بھی انشاءاللہ العظیم کسی موضوع پہ گفتگو ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسجدیں بنانے والے ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کے لیے اجر کیا ہے، یہ بھی ذکر کیا جائے گا. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے اور مسجدوں سے پیار کرنے والا بنائے. مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کے اندر جتنی جگہ ہیں ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن کچھ مخصوص مقامات ہیں جو اسے بڑے پیارے لگتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
پوری زمین میں جتنے شہر ہیں ان شہروں کے وہ جگہیں جن پر اللہ کے گھر بنے ہوئے ہیں یعنی مسجدیں بنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے۔ اللہ کو وہ سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے جگہ ساری زمین اللہ کی ہے لیکن وہ جگہ اس کو پیاری لگتی ہے جہاں مسجد بنی ہے اور پوری روئے زمین پر جتنے بھی بازار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی جگہ ہے۔ یہ دو طرح کی چیزیں ذکر کرنی، ایک وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہے اور کچھ جگہ وہ ہیں کہ جو اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہیں، تو غضب کی جگہ بازار ہیں، مسجدیں اسے بڑی پیاری لگتی ہیں۔ بازاروں کے اندر شرارتیں ہوتی ہیں، دغا بازی ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں ہمیں، تو وہ وہاں پر ہوتی ہیں، اس لیے وہاں اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اور مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس لیے پیاری ہیں کہ یہاں اس کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں اس کی رحمتیں برستی ہیں، اس لیے یہ اس کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو جو جگہ پیاری لگتی ہے تو اس جگہ کے ساتھ جو پیار کرنے والے ہوں وہ اسے پیارے نہیں لگتے ہوں گے۔ یقیناً مسجدیں جب پیاری ہیں تو جو مسجدوں کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں اس کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجدوں سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے۔ پہلی حدیث سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی اشارت سے بھی یہ رحمت کا پیغام جاری کر دیا ہے کہ لوگوں جو مسجدوں سے پیار کریں گے وہ عام بندے نہیں ہیں، وہ اللہ کے لیے پیارے ہیں، وہ اللہ کو محبوب ہیں۔ جو مسجد بنائے اس کی عظمت اور شان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے۔ مسجد بنانا اس دور میں مشکل ہے، لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ہر بندہ تو مسجد نہیں بنا سکتا، نہ ایک بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں نہ وہ مسجد بنا سکے، تو پھر جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں تو وہ اس اجر سے محروم ہو گئے نہ۔ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بھی رحمت کا پیغام جاری کر دیا ہے جو خود مسجد بنا نہیں سکتے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے نہیں بنا سکتے۔ بڑی مسجد بنائیں گے تو اتنا خرچ تو ہوگا زیادہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، صغیرا او کبیرا، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنائے۔ اب مسجد بڑی ہونا ضروری نہیں، چھوٹی سی مسجد کسی نے بنائی، 5-7 آدمی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کسی میں اگر استطاعت ہو تو اتنی سی بنا دے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، لیکن نیت یہ ہو، فرمایا من بنا للہ مسجدا، اللہ کے لیے بنائے۔ بہت بڑی مسجد بن گئی، اربوں روپیہ خرچ ہو گیا، نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھ کے خوش ہو جائیں، کہیں کی بڑی مسجد بنائی ہے، لوگوں کے دکھلانے کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے، اگر ایسا ہوا تو پھر کوئی اثر نہیں۔
فرمایا من بنا للہ مسجدا، اللہ کے لیے بنائی ہو، اللہ کی رضا کے لیے بنائی ہو، رب کو خوش کرنے کے لیے بنائی ہو، تو جو مسجد اس نیت سے بنائی گئی ہے کہ میرا رب مجھ پہ خوش ہو جائے، تو پھر اس کے لیے یہ اجر ہے۔ اور فرمایا وہ چھوٹی مسجد بنائے تو بھی اس کے لیے یہی اجر ہے، تو بڑی مسجد بنائے اس کے لیے بھی وہی اجر ہے۔ اب چھوٹی مسجد کتنی سی بنائے؟ ایک اور حدیث میں اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے وہ مسجد چیل کے گھونسلے جتنی ہو یا اس سے بہت چھوٹی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے۔ ذہن میں یہ بات تو آتی ہے گھونسلے جتنی مسجد تو نہیں ہوتی، مسجد تو وہ ہے جس میں انسان نماز پڑھ سکے، تو گھونسلے کے اندر تو آدمی کھڑا ہی ہو سکتا، اور ساتھ ہی فرمایا گھونسلے سے بہت چھوٹی ہو تو اس کو بھی جنت میں محل ملے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹا پن بیان کر رہے ہیں اور اس میں مبالغہ ہے، جتنی بھی چھوٹی سی چھوٹی مسجد بناؤ گے نیت یہ ہے میرا رب مجھ میں راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ یا پھر یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو خوشخبری دینا چاہتے ہو کہ جو خود تو نہیں بنا سکتے لیکن کہیں دیکھا مسجد بن رہی ہے تو وہاں مسجد کی خدمت کر دی، اینٹوں کی ضرورت ہے اینٹیں لے کے دے دی، سیمنٹ کی ضرورت ہے سیمنٹ لے کے دے دیا، سریے کی ضرورت ہے پتھر کی ضرورت ہے، اس کے جب تیار ہو گئے تو پھر پنکھوں کی ضرورت ہے، لائٹوں کی ضرورت ہے، صفوں کی ضرورت ہے، قالین کی ضرورت ہے، یہ سہولیات مہیا کرتی مسجد میں، تو جس طرح کوئی خدمت کرے گا مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہی اجر دے گا جو بنانے والے کو عطا فرمایا، کیونکہ اس نے بھی اپنا حصہ ملایا ہے اور وہ چاہتا ہے میرا رب ان پہ راضی ہو جائے، اللہ کا گھر بن رہا ہے میرا بھی حصہ اس میں شامل ہو جائے، تو جتنی اس کی استطاعت ہے اتنا ہی وہ حصہ ملا دے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی قبول فرما کر وہی اجر عطا فرمائے گا جو بنانے والے کو عطا فرمائے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے حضور علیہ السلام ایک دفعہ مسجد بنانے کے فضائل بیان فرما رہے تھے تو ایک صحابی نے عرض کیا آقا جو مسجد نہیں بنا سکتا تو پھر اس کو کیا اجر ملے گا؟ مسجد بنانے والے کے لیے تو اجر آپ بیان کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا، تو جو نہیں بنا سکتا اس کے لیے کیا اجر ہے؟ فرمایا جو مسجد کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی وہی اجر عطا فرمائے گا جو بنانے والے کو عطا فرمائے گا۔ مسجدیں بنانے پر یہ اجر ہے۔ ایک حکایت ہے بڑی پرانی، ہم نے بھی بچپن میں سنی، بہت پرانی یہ حکایت چلی آ رہی ہے، اور اس حکایت سے مقصد یہ ہے کہ مسجدوں کی طرف مسلمانوں کی توجہ ہو جائے۔ ایک بادشاہ نے مسجد بنائی اور اعلان کروا دیا کوئی اور حصہ نہ ملائے۔ جو مسجد بنانے والے تھے، مزدور مستری تھے، ان کو کہا کہ کسی سے کچھ نہیں لینا، خالصتاً میرا پیسہ لگے گا مسجد پر، کسی اور کا نہیں لگانا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ کام کر رہے تھے، ایک بوڑھی خاتون آئی، اس نے دیکھا مسجد بن رہی ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، تو اس میں بہت زیادہ تو استطاعت نہ تھی، ایک ایک یا چند اینٹیں اس نے استطاعت تھی وہ لا کے دی یا ان کی مالیت دے دی کہ یہ اینٹیں خرید کر میری طرف سے مسجد میں لگا دینا۔ وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں لگائیں گے، بادشاہ ناراض ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ کون سا دیکھ رہا ہے، تم لگا دو۔ تو انہیں ترس آیا،
بات مان لی تو بادشاہ کان دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے اس کی بھی خدمت قبول کر لیتے ہیں۔ بادشاہ رات سویا تو قیامت قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اسے جنت میں بھیجا۔ اب وہ بادشاہ جب جنت میں داخل ہوا نا، اس نے دیکھا ایک محل ہے، اس پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، اسی کے مقابل میں ایک اور محل ہے، اس پہ ایک بوڑھی خاتون کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ مجھے تو اجر مل رہا ہے، میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، اور میرے بالکل مقابل میں اسی طرح کا محل ایک بوڑھی خاتون کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو صبح ہوئی، وہ آیا، پوچھا کہ کسی نے حصہ تو نہیں ملایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ناراض نہیں ہوتا بتاؤ۔ کہا ایک بوڑھی عورت آئی تھی اور اس نے اس طرح کی خدمت کی ہے تو ہم مجبور ہو گئے، اس کی خدمت ہم نے قبول کر لی ہے۔ تو وہ بادشاہ پہ اعلان کراتا ہے، کہتا ہے گرا دو یہ مسجد، لوگوں میں اعلان کرو یہ مسجد بنے گی، سے گراؤ اور اعلان کر دو کہ سارے لوگ اپنا اپنا حصہ ملائیں۔ اتنی استطاعت ہے کہ اگر ایک اینٹ پر چند اینٹوں پر اسے بھی اتنا عالیشان محل جنت میں مل رہا ہے جتنا مجھے مل رہا ہے، تو پھر میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے زیادہ بندوں کو جنت میں محل مل جائے۔ اس لیے، اور آپ نے دیکھا ہے نبی پاک علیہ السلام نے جب مسجد تعمیر کروانا شروع کی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہی بندہ مسجد کی تعمیر کا خرچ سارا دے دے، بلکہ آپ نے اعلان کیا ہے۔ تو یہ جو مسجدیں لوگوں کے تعاون سے بنتی ہیں، اس میں فلسفہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے، جو خدمت کرنے والا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا بنانے والے کو دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں سے کہا مسجد کی خدمت کرو، مسجد کے لیے اپنا مال خرچ کرو تاکہ جنت میں میرے زیادہ امتیوں کو محل مل جائے۔ یہ فلسفہ ہے کہ لوگ تعاون کریں، لوگوں کے چندے سے مسجد بنائی جائے۔ مسجدیں جو بناتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اجر کا اعلان کر رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کو مسجدوں سے بڑا پیار تھا۔ آپ علیہ السلام جب سفر پہ تشریف لے جاتے تو اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے بعد مسجد میں تشریف لاتے۔ آپ نماز پڑھتے مسجد میں اور نماز پڑھ کر پھر سفر پر تشریف لے جاتے۔ جب واپس تشریف لاتے تو پہلے سب سے مسجد میں جاتے، نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو ملا کرتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا مسجد کے ساتھ جو پیار ہے وہ سمجھ آ رہا ہے۔ جاتے ہوئے بھی پہلے مسجد میں حاضری، آتے ہوئے بھی سب سے پہلے مسجد میں حاضری ہے۔ اور جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مقام قباء پر آپ جلوہ گر ہوئے، 4 دن 4 راتیں وہاں تشریف فرما رہے، تو وہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی عظمت بیان کی گئی، مسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے وہ مسجد قباء ہے۔ اور یہ ہجرت کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے پہلی مسجد بنائی ہے۔ تو حضور تشریف لائے اور 4 دن 4 راتیں وہاں قیام کیا، تو اس دوران آپ نے مسجد کی بنیاد بھی رکھ دی ہے۔ پہلے آ کے گھر نہیں بنایا، پہلے آ کر اپنے رہنے کے لیے گھر نہیں بنایا، بلکہ پہلے مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ اور یہ مسجد وہ ہے مسجد قباء، اس کے اندر جو 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام جب یہاں سے تشریف لے گئے بستی کے اندر، تو وہاں آپ نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی ہے۔ مسجد قباء وہ ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام نے خود محنت کی ہے، آپ خود
اینٹیں اٹھا کر لاتے ہیں، مسجد بنانے میں آپ خود کام کرتے رہے۔ اور مسجد نبوی شریف جب آپ بستی میں تشریف لے گئے تو وہاں مسجد نبوی شریف کی پہلے بنیاد رکھی ہے، تو وہاں حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف بنائی ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسجد سے لگاؤ ہے، پیار ہے، محبت ہے، اپنے عمل سے اس کو واضح کر رہے ہیں اور امت کو پیغام دے رہے ہیں، جہاں پر کوئی بستی آباد ہو اس بستی میں سب سے پہلے مسجد بنائی جائے، مسجد اللہ کا گھر پہلے بنایا جائے، پھر اس کے بعد آس پاس لوگ آباد ہوں اور وہاں اپنے گھر بنائے جائیں۔ حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوئے اولیاء کاملین کو دیکھیں تو وہ بھی جہاں تشریف لے جاتے ہیں وہاں پہلے آ کر مسجد بناتے ہیں، اپنے رہنے کی جگہ پہلے نہیں بناتے، پہلے وہاں مسجد بنائی جاتی ہے اور بعد میں پھر ان کے اپنے گھر اگر بنے تو بنے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے، آ کر مسجد بنائی ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، آپ تشریف لائے تو اجمیر شریف میں پہلے آپ نے مسجد بنائی ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوئے، آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اولیاء کاملین بھی جہاں تشریف لے جاتے، آپ اولیاء کاملین کی اسی کو پڑھیں، جہاں وہ تشریف لے جاتے ہیں وہاں پہلے مسجد بناتے ہیں، باقی جہاں وہاں جو کچھ بھی بنتا ہے وہ بعد میں بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام بھی جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو پہلے مسجد بنائی ہے۔ اب مسجد کے آداب کیا ہیں؟ مسجد میں جب ہم نے آنا ہے تو مسجد میں پاک صاف ہو کر آنا ہے، باطن کو بھی پاک کر کے آئیں، ظاہر کو بھی پاک کر کے آئیں۔ اور جب مسجد میں داخل ہوں، میں نے ذکر کیا تھا، دعا پڑھیں، دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھیں، دایاں پاؤں سمجھ آ رہی، سیدھا پاؤں پہلے مسجد میں رکھیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ الفاظ نہ آتے ہوں تو اردو میں ہی کہہ لیں، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تیری رحمت تو مجھے مسجد کے باہر بھی مل رہی تھی، لیکن اب تیرے در پہ آ گیا ہوں، اب جو دروازے رہتے ہیں میرے لیے وہ بھی کھول دے۔ یہ دعا کر کے مسجد میں آ جاؤ۔ اب یہاں جب آ گئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور بس مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور یہاں آ کر ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہاں آ کر ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ مسجدوں میں آ کر دنیا داری کی باتیں نہیں کرنی، مسجدوں میں آ کر ہم نے دنیا داری کو بھول جانا ہے اور بس اپنے رب کو یاد رکھنا ہے۔ اور بس جو مسجدوں میں اونچی آواز سے ہنستے ہیں، مسجدوں میں اونچی آواز سے ہنسنا بھی ہے، اور جو ہنسے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور کوئی اگر اپنی چیز گمی ہوئی مسجد میں ڈھونڈے، یہ مسجد کے آداب ہیں، تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر کوئی یہاں آ کر اپنی گمی ہوئی چیز ڈھونڈتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم اس کے لیے بد دعا کرو، یا اللہ اس کی جو چیز گم ہوئی ہے وہ اس کو نہ ملے۔ یہ خالصتاً اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، تو یہاں آ کر صرف اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی عبادت ہوگی، دنیا کی باتیں نہیں ہوں، دنیا داری کی باتیں ختم، باقی جو کچھ ہے وہ باہر۔ مسجد میں آئیں تو باطن بھی پاک کر کے آئیں، منہ سے اگر بدبو آ رہی ہے کوئی ایسی چیز استعمال کی ہے جس سے بدبو آتی ہے، کچا لہسن، کچا پیاز، سگریٹ، حکا، مسوار سے بدبو آتی ہے، رکھنے سے منہ سے تو مجھے نہیں پتا، تو اگر آتی ہے تو یہ بھی اچھے طریقے سے منہ سے بدبو ختم کر کے پھر مسجد میں آئیں، کہ جب اگر بندہ بدبو والا ہو کر مسجد میں آئے گا، مسجد میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں،
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس طرح مسجد میں آؤ گے تو رحمت کے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو تکلیف نہ پہنچایا کرو، صاف ستھرے ہو کر مسجد میں آئیں، دنیا کی باتیں نہ کریں، اونچی آواز سے ہنسے نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام تو ساری زندگی آواز سے ہنسے ہی نہیں، حضور علیہ السلام ساری زندگی آواز سے نہیں ہنسے، بس مسکرائے ہیں، چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا بہت زیادہ خوشی والا تو پھر آپ کھل کر ہنستے تو آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوتے، اور بس آواز سے آپ کبھی نہیں ہنسے۔ تو مسجدوں میں آواز سے ہنسے بھی نہیں۔ مسجدوں کی جو خدمت کرتے ہیں ان کے لیے اجر کیا ہے؟ صفائی کا خیال کرتے ہیں، مسجد کے اندر آ کر مسجد کا خیال بھی رکھے، صفائی بھی کرے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی مسجد کے اندر کوڑا کرکٹ اس طرح کی کوئی چیز نہ آئے، اور اگر کوئی چیز نظر آتی ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے، جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے اجر کیا ہوگا۔ اور سنیے حضور علیہ السلام اس کو کتنا محبوب رکھتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے آگے صفائی کیا کرتی ہے، حضور علیہ السلام بھی بڑے اس پہ خوش تھے کہ اللہ کے گھر بھی آ کے صفائی کرتی ہے۔ وہ فوت ہو گئی، وقت تو آنا ہے، فوت ہو گئی، اور رات کا وقت تھا۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال کرتے ہوئے آپ کو بیدار نہ کیا، اپنی خواتین کی ڈیوٹی لگائی، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اور خود ہی صحابہ کرام لے گئے، جنازہ پڑا، جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ صبح ہوئی، اب وہ صفائی کے لیے نہ آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، وہ ایک عورت آتی ہے، وہ مسجد میں صفائی کرتی ہے، آج وہ آئی نہیں، کیا ماجرا ہے، پتہ کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ وہ تو رات کو فوت ہو گئی، ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کیا آقا آپ آرام فرما رہے تھے اس لیے ہم نے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو اس کی قبر پہ چلتے ہیں۔ اب آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، آپ تھوڑی دیر روئے، آنسو بہے، پھر اس کے بعد آپ مسکرائے اور اس کی قبر پہ تشریف لے جا کر آپ نے فرمایا صحابہ اب صفیں بنا دو۔ صحابہ نے صفیں بنائی، حضور علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی، قبر پہ جا کر حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد اس کے لیے دعا مانگی۔ اب دعا مانگ کے حضور علیہ السلام اس کے لیے یہ ہمیں پیغام دے رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ جو مسجدوں کی خدمت کرنے والے ہیں، مسجدوں کی صفائی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی بھی جا چکی ہو، ہم اس کی قبر پہ جا کر دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے بخشش کی دعائیں بھی خود جا کر مانگتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے، اور پھر یہاں ایک نقطہ بھی ذکر کروں کہ نماز جنازہ دوبارہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ویسے تو ایک بندے کی نماز جنازہ ایک بار پڑھی جائے گی بس، دوسری بار اگر پڑھنی ہو تو اگر کوئی اس کا وارث رہ جائے، میت کا کوئی وارث رہ جائے، تو والد فوت ہوا ہے تو بیٹا رہ گیا ہے، بیٹا فوت ہوا ہے تو پھر اگر وہ اس کا بیٹا نہیں ہے تو والد ہے، بھائی ہے، تو اس طرح کوئی وارث اگر رہ گیا ہے تو پھر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو اس کی قبر پہ جا کر ہم نماز جنازہ دوبارہ پڑھیں گے، تو آپ نے صحابہ کی صفیں بنوا دی اور خود امامت کی اور نماز جنازہ پڑھی، تو آپ نے یہ نماز جنازہ پڑھ کر امت کو بتا دیا ہے جو مسجدوں کی صفائی کرنے والے ہیں، بالخصوص ان کا اور بالعموم ساری امت کا اللہ نے مجھے وارث بنا کے بھیجا ہے، اسی لیے تو آپ نماز جنازہ دوبارہ پڑھا رہے ہیں۔ وارث کے بغیر تو دوبارہ نماز جنازہ پڑھی نہیں جا سکتی، تو آپ نے جو نماز جنازہ دوبارہ پڑھوائی ہے اس سے آپ نے یہ بتا دیا ہے اللہ نے مجھے امت کا وارث بنا کے بھیجا ہے۔
تو یہ مسجدوں کی جو خدمت کرنے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی پیارے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی وہ بڑے پیارے ہیں۔ اس طرح حضور پھر نوازتے ہیں۔ تو مسجدوں کی صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ ہمارا معمول یہ ہے، ہم آتے ہیں مسجد میں تو ایک بندہ ایک پنکھے کے نیچے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے یہاں تو نہیں پڑھیں گے، اب نیا پنکھا چلا کے ہم نماز پڑھیں گے۔ اب ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ایک اور پنکھا چلائیں گے کہ وہاں ہم نماز پڑھیں گے۔ بھائی ایک پنکھے کے نیچے 3-4 بندے 5 بندے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی ہوا اتنے بندوں کو پہنچ سکتی ہے، تو پھر مسجد کا خیال کرنا چاہیے کہ ایک بندے کے لیے ایک پنکھا، دوسرے بندے کے لیے دوسرا، تیسرے کے لیے تیسرا، اس طرح یہ نہیں، اس طرح خیال کریں کہ بچت ہو۔ مسجد کے اندر آئیں تو پھر دیکھیں ایک جگہ پہ ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، اس کے پاس ہی دوسرا بھی آ جائے، تیسرا بھی آ جائے، اور اگر ضرورت ہو تو پھر دوسرا بھی۔ اور جب پھر ہم جاتے ہیں تو ہم توجہ نہیں کرتے، ہم آئے دیکھا کوئی پنکھا نہیں چل رہا، ایک پنکھا چلایا، نماز پڑھی، پھر ہم نماز، اور پتہ بھی ہے میں اکیلا پڑھ رہا ہوں اور کوئی ہے بھی نہیں، ایسے ہی چلتا چھوڑ کے ہم لاپرواہی سے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ پنکھا آ کے کون بند کرے گا؟ امام صاحب کو نماز پڑھا کے چلے گئے، اب وہ مسجد میں دوسری نماز کے وقت آئیں گے، اتنی دیر یہ چلتا رہے گا، پھر یہ ضیاع ہو رہا ہے۔ تو جب ہم گھروں کے اندر اپنے گھروں میں اتنا خیال کرتے ہیں، اضافی لائٹ نہ جلے، اضافی پنکھا نہ چلے، اضافی کوئی چیز خرچ نہ ہو رہی ہو، تو مسجد کے اندر بھی جب ہم آئیں تو مسجد کا بھی خیال رکھیں۔ جہاں ہم نے مسجد کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، وہاں ہم نے مسجدوں کی چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ یہ اضافی چیز ہے، لہٰذا تھوڑی سی تکلیف کر کے اس کو ہم بند کر لیں، ایک بٹن ہی تو دبانا ہے، کتنی سی تکلیف ہوگی، تو یہ لاپرواہی ہے ہماری۔ مسجدوں کا خیال رکھا کریں، اللہ تبارک و تعالی بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ مسجدیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، یہ ہم یہاں آئیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کے نزدیک پیارے ہو جائیں گے۔ کہ جو مسجدوں کی خدمت کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے نزدیک بھی پیارے ہیں، اللہ کے محبوب کو بھی پیارے لگتے ہیں۔ تو مسجدوں میں پاک صاف ستھرے ہو کر آیا کریں، منہ سے بدبو نہ آتی ہو، اپنے جسم سے بدبو نہ آتی ہو، اس طرح مسجد کے اندر آیا کریں۔ کوئی ایسی چیز کھا کر کہ جس سے بدبو منہ میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ایسے، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا سگریٹ پی ایسے پھینکی اور مسجد میں آگے نہیں پوری کریں گے بدبو چلی جائے گی، ایسے نہیں ہوتا، بدبو پھر بھی آتی ہے۔ تو اس طرح فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور مسجد کے تقدس میں بھی یہ چیز خلاف ہے۔ پاؤں اگر گھر سے وضو کر کے آئے تو پاؤں کو پہلے دیکھیں تو مٹی تو نہیں لگی ہوئی، تو اگر ایسا ہے تو پاؤں دھو لیں پھر مسجد کے اندر داخل ہو۔ یہ مسجد کے آداب ہیں، اور مسجد میں جتنی دیر بیٹھیں کچھ نہ کچھ ذکر کرتے رہیں، روشنی پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، تو یہ بندے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر دنیاوی باتوں میں مصروف ہو جائیں تو پھر گناہ کے کام ہیں، یہ اللہ کی رضا کے کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔